الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر کہے سبحان اللہ تشنگی جم گئی پتھر کی طرح ہونٹوں پر ڈوب کا بھی میں تیرے دریا سے پیاسا نکلا اور حضرات گرامی محفل کا آغاز اللہ کے مقدس کتاب سے ہو چکا ہے اب مدبانہ پیل کر رہا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ آج بزم مصطفیٰ ہے سب کو آنا چاہیے کہتے سبحان اللہ کیا اپنے کیا بیگانے سب کو آنا چاہیے عاشقان مصطفیٰ تشریف لانا چاہیے کہتے سبحان اللہ کہاں ہو غوث و خواجہ کے اور اولیاء امت کے چاہنے والے ماننے والے ادھر آؤ کہ ذکر سرور عالم کا میلاد ہونے والا ہے آئیے خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے آئیے خوابیدہ مقدر کو جگایا جائے حکم آقا پہ عمل کر کے دکھایا جائے اب پرچم دین نبی آئے نظر چاروں طرف اس طرح پرچم اسلام کو اٹھایا جائے کہتے سبحان اللہ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں ہم اہل دل ہیں مدینے کی بات کرتے ہیں ابھی نہ چھیڑ صبا سنبلو کسی گلاب کی بات ابھی تو نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں ابھی تو نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں اور ایک شاعر کہتا ہے
ہم صحرا میں بیٹھے ہوئے، کھلی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، جب بھی ضرورت ہمیں پڑی ہے ہمارے لیے قرآن سہارا بن کر آیا ہے. کہتے سبحان اللہ. ایک شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، یعنی جہاں بھی دل چاہے، جہاں بھی آپ کو لگے کہ یہاں پہ پریشانیاں ہیں، وہ ساری پریشانیوں کو دور کرنا ہے تو وہاں بھی پڑھو قرآن. صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، محراب گر پڑے تو یہ میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. کہتے سبحان اللہ. حضرات گرامی، میں بڑی ہی شکر گزار ہوں جناب نیاز صاحب جو ہمارے بیچ تشریف فرما ہے کہ انہوں نے جو یہاں پہ زمین لی سب سے پہلے اللہ کے گھر کے لیے سوچا. کہتے سبحان اللہ. اور جس نے اللہ کے گھر کے لیے زمین دی اور آپ نے تعمیر کرائی، آپ اس میں بھی وہ حصہ لیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ عزیز دنیا میں بھی ان کے لیے سرخروئی ہے اور آخرت میں بھی کل سرخروئی ہے. کہتے سبحان اللہ. کیونکہ جو دنیا میں اللہ کے گھر کے لیے کچھ کرتا ہے یا زمین دیتا ہے یا تعمیر کراتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر جنت میں مقام اعلیٰ عطا فرماتا ہے. کہتے سبحان اللہ. معزز حضرات، اور اللہ تعالیٰ جس طرح جس نیت سے انہوں نے دیا اللہ تعالیٰ ان کے ہر جائز مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اور اس جگہ کو بھی اللہ تعالیٰ آباد فرمائے. اس لیے کہ یہاں پر صرف ہم ہی اور آپ نہیں بلکہ اللہ کے مقدس فرشتے بھی تشریف فرمائے. کہتے سبحان اللہ. اور ایک شاعر کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خود رب تعالیٰ قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑی خوش نصیب ہوتا ہے. کہتے سبحان اللہ. یہاں ذکر حبیب ہو رہا ہے، اللہ کے مقدس فرشتے بھی موجود ہیں. معزز حضرات، اور اپنے نورانی پروں سے ڈھانپے ہوئے ہیں. جب تک ہم لوگ بیٹھے رہیں گے، جب تک ذکر و اذکار کرتے رہیں گے، اللہ کے مقدس فرشتے سنتے رہیں گے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر حاضری لگائیں گے. رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے رب تعالیٰ ہم تیرے ذکر کے محفل میں سے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جان کر بھی ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تیرے اور تیرے پیارے حبیب کے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں. رب تعالیٰ فرمایا تمامی کی خطاؤں کو میں نے معاف فرما دیا. کہتے سبحان اللہ. ذکر میں بیٹھنے کی کس نیت سے کیسے بیٹھے ہو الگ بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیٹھنے کے صدقے میں ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے. اور صرف یہی تک نہیں بلکہ ایک جنت کی کیاریوں میں سے یہ جگہ بھی ہوا کرتی ہے. کہا سبحان اللہ. معزز حضرات، اسی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کرنے کے لیے اس لیے کہ ایک نور ہمارے آقا ہے، ایک نور ہمارا قرآن ہے. کہتے سبحان اللہ. اس لیے کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت تو کر لی ہے، اب ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ ہونا بھی ضروری ہے. کہتے سبحان اللہ. ذکر خدا کے بعد ذکر مصطفیٰ اس لیے ہونا ہے کہ ایک نور ہمارے آقا ہے، ایک نور ہمارا قرآن ہے، یعنی دونوں ہمارے لیے روشنی ہے. ایک نور ہمارے آقا ہے، ایک نور ہمارا قرآن ہے. دونوں ہو جس کے سینے میں اس قوم کی عظمت کیا کہی ہے. کہتے سبحان اللہ. میں اسی نبی کا ذکر کرنے کے لیے میں دعوت سکن دینے جا رہا ہوں عزیزم سہیل صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ آئے اور اپنی مد بھری آواز سے ہم تمامی کے دلوں کو منور مجلہ فرمائے. اس لیے کہ وہ بڑی بہترین انداز میں نعت نبی پڑھتے ہیں اور ہم لوگ سن کر مسرور بھی ہوا کرتے ہیں. میں اس شعر کے ساتھ دعوت سکن دینا چاہتا ہوں کہ عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے. کہتے سبحان اللہ. آپ لوگ سننے کا مجاز بنائیے. عشق نبی میں جھوم کر نعتیں سنائیے، ہم رند کو شراب محبت پلائیے، اتنا پلائیے کہ بجھ جائے تشنگی، اے بلبل مدینہ تشریف لائیے. مائک پر سہیل صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک کی آواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، مجھے جانتا ہے آقا، مجھے جانتا ہے آقا، تیرے نام سے زمانہ، مجھے جانتا ہے آقا، تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، چوکھٹ پہ آ گیا ہوں سرکار، اب تو سن لو، چوکھٹ پہ آ گیا ہوں سرکار، اب تو سن لو، میری دکھ بھری کہانی، میری دکھ بھری کہانی، میرا دکھ بھرا فسانہ، میری دکھ بھری کہانی، میرا دکھ بھرا فسانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، مجھے جانتا ہے آقا، مجھے جانتا ہے آقا، تیرے نام سے زمانہ، مجھے جانتا ہے آقا، تیرے نام سے زمانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، مجھے اس کا غم نہیں ہے، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، مجھے اس کا غم نہیں ہے کہ بدل گیا زمانہ، میری زندگی ہے تم سے، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا، میری زندگی ہے تم سے، کہیں تم بدل نہ جانا، میں برا ہوں یا بھلا
ہوں، میری لاج تو بچانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں، میری لاج تو بچانا، مجھے جانتا ہے آقا، مجھے جانتا ہے آقا، تیرے نام سے زمانہ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی اچھی کتنی پیاری مد بھری آواز ہے، دل کو جو ابتام بنا لے وہ ہنسی انداز ہے۔ حضرات پھر نعت نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے محفل کو جگمگانے کے لیے میں امتیاز خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی مد بھری آواز سے ہم تمامی کو دلوں کو منور مجلہ فرمائیں۔ مائک پر امتیاز خان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ ایک بات درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر بلا لیں گے، کہہ دیے سبحان اللہ۔ آپ اگر بلا لیں گے، آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں، آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں، آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں، عمر بھر کروں گا میں کہ نوکری مدینے میں، عمر بھر کروں گا میں کہ نوکری مدینے میں، آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں، آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں۔ اور بہت ہی پیارا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو جاتے ہیں امتی مدینے میں، 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 اور مصطفیٰ بناتے ہیں، مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں، مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں، مصطفیٰ بناتے ہیں جنتی مدینے میں۔ میں اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، میں اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، میں اپنے گھر کی چوکھٹ کو پھر نہ مڑ کے دیکھوں گا، مصطفیٰ عطا کر دے، مصطفیٰ عطا کر دے
کہ جھوپڑی مدینے میں مصطفیٰ عطا کر دے، کہ جھوپڑی مدینے میں آپ اگر بلا لیں گے یا نبی مدینے میں، مصطفیٰ کی گنبد کا حسن ہی کچھ ایسا ہے، مصطفیٰ کی گنبد کا حسن ہی کچھ ایسا ہے، جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل آتے ہیں آج بھی مدینے میں، جبرائیل آتے ہیں آج بھی مدینے میں، کاش مجھ سے ہو جائے بھول سے خطا کوئی، کاش مجھ سے ہو جائے بھول سے خطا کوئی، کاش مجھ سے ہو جائے بھول سے خطا کوئی، اس غرض لگ جائے، اس غرض لگ جائے کہ حق کئی مدینے میں، اس غرض لگ جائے کہ حق کئی مدینے میں۔ دوسری وقت کم آمیاں دوسری دل تڑپنے لگا آنکھیں رونے لگی، دل تڑپنے لگا آنکھیں رونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، دل تڑپنے لگا آنکھیں رونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، جب گھٹا چھائی برسات ہونے لگی، جب گھٹا چھائی برسات ہونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، دل تڑپنے لگا، الجھنوں نے زمانے کی الجھا دیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، الجھنوں نے زمانے کی الجھا دیا، میرے اپنوں نے بھی مجھے کو ٹھکرا دیا، الجھنوں نے زمانے کی الجھا دیا، میرے اپنوں نے بھی مجھے کو ٹھکرا دیا، دنیا تالوں کے نستر چبھونے لگی، دنیا تالوں کے نستر چبھونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، کون ہمدرد ہے میرا جاؤں کہاں، سوچتا ہوں سناؤں کسے داستاں، کون ہمدرد ہے میرا جاؤں کہاں، سوچتا ہوں سناؤں کسے داستاں، زندگی غم کے موتی پھرونے لگی،
زندگی غم کے موتی پیرونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی۔ یہ محبت اس میں تڑپنا بھی ہے، دیر ہے پر مدینے کو جانا بھی ہے۔ یہ محبت اس میں تڑپنا بھی ہے، دیر ہے پر مدینے کو جانا بھی ہے۔ مفلسی تھا کہ جب یہ سونے لگی، مفلسی تھا کہ جب یہ سونے لگی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی، مصطفیٰ جان رحمت کی یاد آ گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔